ہمارے رہبر شہید کیا کہے گئے کہ بھائی مقدسات کی توہین کا مسئلہ ہو جائے، ممنوع ہے، حرام ہے. مرجعیت عراق یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جتنے برادران اہل سنت ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں، ہماری جانیں ہیں. ہمارا نظریہ ہے یہ. ہم نے فلسطین پر اگر اپنی جانیں دی ہیں، اپنا سب کچھ لگایا ہے، تو کیوں لگایا ہے؟ اس لیے لگایا کہ مسلمان فلسطین ہے. میرا سوال ان سے یہ ہے بزرگوار سے کہ جو تقریباً تمام حریت پسندوں کا سوال ہونا چاہیے، میں ان سے سوال کروں گا، یہ جو آپ موقف پیش کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا لبنان کا حزب اللہ کا یہ موقف ہے، انصار اللہ یمن کا یہ موقف ہے اور ایران کا یہ موقف ہے. میں آپ سے سوال کروں گا قبلہ غامدی صاحب، صرف اتنا بتائیے جو آپ موقف بیان کر رہے ہیں یہی حماس کا موقف ہے؟ اگر حماس کا یہ موقف ہوگا تب آپ کی بات کسی قابل اور وزن دار ہوگی، ورنہ حماس کا تو موقف ہی نہیں ہے. حماس کا موقف پتہ کرے دنیا جا کے، شہید ہنیہ کی فیملی کا موقف جا کے پتہ کرے، شہید جو ہے نا وہ سنوار کا جو ہے نا وہ فیملی کا موقف، اور تمام اس وقت حریت پسند جو اس وقت سنی برادران ہیں ان کا اور علماء کا پورا نیٹ ورک یہاں سے وہاں تک جو ہے حمایت کر رہا، تمام اہل سنت نے حمایت کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ حمایت کر رہے ہیں. اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے. ذہنوں کو پراکندہ کرنا ہے، وحدت پہ ضرب لگانا ہے. یہ زمانہ وحدت کا زمانہ ہے. بالکل ایسا ہی. ایک اس میں کچھ اضافہ کر دوں آپ کی اجازت سے کہ ایک خبر تو وہ ہے نا کہ فرض کریں ایرانی میڈیا سے آتی ہے، اس کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھیں. ویسٹرن میڈیا نے، مغربی میڈیا نے جو خبریں دی ہیں ان کے مطابق یہ تو کئی دن پہلے کی خبریں ہیں، اور ابھی بھی آپ تھوڑا سا سرچ کریں آپ کے سامنے آ جائیں گے، ڈھیر لگ جائیں گے خبروں کے کہ کتنے ایئر فیول ٹینکرز جو ہیں جو اس جنگ میں یوز ہو رہے تھے وہ ایک مسلم ملک کی سرزمین پر ایران نے ہٹ کیا ہے، ان کو تباہ ہوئے ہیں. تو وہ وہاں تھے تو تباہ ہوئے ہیں، اور ویسٹرن میڈیا خود اس کی خبر دے رہا ہے. ان کے فوجیوں کا وہاں پہ مرنا، امریکی فوجیوں کا سعودیہ میں مارا جانا، اس کی خبر خود امریکہ دے رہا ہے. یہ غامدی صاحب نے شاید نہیں دیکھی ہوگی. اسی طریقے سے ابھی جو ایویکس E3 جو ایک بہت بڑا دیو ہیکل جہاز ایران نے امریکہ کا ہٹ کیا ہے وہاں پہ، یہ خود ایک اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے. دیکھیے کہ ایک شاہ ڈرون، سستا ترین ڈرون ایران کا، اس کے ساتھ مہنگے ترین جہازوں کو ایران گرا رہا ہے. اور ایکوریسی آپ اس ٹارگٹ کی دیکھیے کہ جس جگہ راڈار نصب ہے اس کے اوپر عین اسی جگہ جا کے اس نے ہٹ کیا ہے. یہ کہاں تھا؟ یہ خود دشمن خود اعتراف کر رہا ہے. سعودی میڈیا نے بھی یہ خبر نشر کی ہے، وہیں سے تصویریں کھینچی ہیں اور نشر ہوئی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی ایران نے گرایا یہ وہ جہاز تھا کہ جو اس جنگ کے اندر استعمال ہو رہا تھا، ایران کے اوپر حملوں میں استعمال ہو رہا تھا یہ جہاز. اس جہاز کا کیا کام تھا؟ یہ جہاز جب پرواز کرتا تھا تو F-35 اور بہت سے جہازوں کو لوکیشنز دیتا تھا. یہ ایک راڈار کا کام کرتا تھا. یہ پتہ ہے کتنے 100 کلومیٹرز تک ڈیٹیکٹ کرتا ہے. ایک ٹائم میں 300 سے زیادہ مختلف ٹارگٹس کی انفارمیشن کا رد و بدل کرتا ہے. کمانڈ سینٹر کو بھی انفارمیشن دیتا ہے، اسی طریقے سے ڈیفنس سسٹم کو بھی انفارمیشن دیتا ہے. یعنی بہت ہی عجیب غریب قسم کی چیز جو ہے وہ امریکہ نے بنائی ہوئی تھی. اسی جنگ میں یوز ہو رہا تھا، چھپا کے ایک ایئر بیس پہ جا کر کھڑا کیا کہ شاید ایران کو پتہ نہیں چلے گا، اور ایران نے اسی جگہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ہٹ کیا. یہ میڈیا کے اوپر موجود ہے. یہ غامدی صاحب نے کیا نہیں دیکھا ہے؟ یہ کہاں پہ موجود ہے؟ یہ کہاں پہ کھڑا ہوا تھا؟ کس جگہ پہ مارا گیا تھا؟ سعودیہ کے اندر تھا. یہاں پہ بس میں بہت لمبا نہ کروں اس بات کو، کیونکہ شاید کون مانے گا، کون ان کی بات؟ ان کے اپنے پیروکار نہیں مانیں گے جو اویئرنیس رکھتے ہیں اور جو آگاہ ہیں اور خبروں کو دیکھ رہے ہیں. اتنی بات کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مثلا ایران جو ہے وہ سعودیہ پہ مارے، حالانکہ ایران تو کہہ رہا ہے میرا بھائی ملک ہے، میں امریکی اڈوں پہ مار رہا ہوں. ایران سے ایک اٹیک ہوتا ہے، ناظرین کو بھی میں کہوں گا اس جملے کو ذرا غور سے سنیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں. ایران سے جوابی ایک اٹیک ہوتا ہے، فرض کریں سعودیہ کے اندر یا UAE کے اندر یا قطر کے اندر یا بحرین کے اندر امریکی کوئی ایسٹس ہیں یا اڈے ہیں یا ان کے فوجی ہیں یا ان کے کوئی فوجیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے یا ان کے جہاز ہیں یا راڈار ہے، کچھ بھی ہے، اس کو وہ ہٹ کرتا ہے جا کے. اور کہا جاتا ہے کہ ایران نے قطر پر حملہ کر دیا، ایران نے مسلم ملک پر حملہ کر دیا، ایران نے سعودیہ پر حملہ کر دیا، ایران نے فرض کریں UAE پر حملہ کر دیا. شواہد موجود ہیں، سب کے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ادھر سے بھی اٹیکس پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ایران پر ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ سعودیہ نے ایران پر حملہ کر دیا، آپ کو کہنا پڑے گا UAE نے ایران پر حملہ کر دیا، آپ کو ماننا پڑے گا بحرین نے ایران پر حملہ کر دیا. اگر اس جگہ پر حملہ ادھر سے اس جگہ پر ہو رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سعودیہ پر ہو رہا ہے، تو اس جگہ سے ایران پر ہو رہا ہے تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ پھر سعودیہ نے ایران پر حملہ کیا. تو آپ کو دونوں باتیں ماننی پڑیں گی. ایک جملہ مانتے ہیں، دوسرا نہیں مانتے.
یہ روزے روشن کی طرح جبکہ بات ہے. بہت بات واضح ہے کہ وہاں سے کہیں سے بھی حملہ ہوتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا، بالکل بالکل. اور یہ مسلم ممالک امریکہ نے حملہ کیا. مسلم ممالک کو آپس میں عوام کو دور کرنے والی یہ باتیں. اس وقت تو اتحاد کا ٹائم ہے. اس وقت تو پاکستانیوں کو، ایرانیوں کو، سعودی عوام کو، بحرینی عوام کو، یو اے کی عوام کو، کہ جن کا لینا دینا نہیں ہے اس ظالم کے ساتھ، وہ نفرت کرتے ہیں اس ظالم سے، وہ حامی ہیں حق کے، وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کے دلوں کو جوڑنے والی بات اس کا وقت ہے. اور علماء یا اس طرح کے اسکالرز آ کے اس طرح کی باتیں کریں اور قوموں کو آپس میں جو ہے وہ جدا کریں، تو یہ حکم قرآنی کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ تو اخلاقیات کے بھی شاید خلاف ہوگی یہ بات. تو بیان دینے سے پہلے بڑی شخصیات کو پہلے انفارمیشن لینی چاہیے، ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے، پھر بیان دینا چاہیے. جی ہاں.